غریب تھے، ان کو کہا گواہ ہو جاؤ، اپنے باپ کا قرض میں نہیں دینا ہے۔ اور ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، فاروق اعظم کو دنیا سے پردہ فرمایا، عبداللہ نے 80,000 ادا کر دیا۔ آپ غور کریں، حدیث روایت سن لی، اس کی وصیت کرنے والا کون ہے؟ خلیفہ ثانی، صحابی رسول اور جنتی صحابہ میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا فاروق اعظم نے کوئی غلط وصیت ہے، کیونکہ جنتی صحابہ ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور کی بھی صحابہ کے مجمع میں۔ صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا ہے فاروق بندہ جب دنیا سے چلا جائے پیچھے کوئی اولاد کرے تو اس کا صلہ کیسا ملے گا؟ کسی شخص نے اعتراض معلوم ہوا صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ زندہ کوئی نیکی کا کام کر کے جانے والے کو بھیج دے تو رب کی طرف سے اس کو بھی اجر پورا ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کے اس بات پہ کیا ہے؟ اجماع، اتفاق ہے۔ جب صحابہ کا اتفاق ہے تو اب کوئی کہے نہیں نہیں وہ مٹی میں مل گئے ان کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ بول رہے یہ کذاب ہے کہ نہیں؟ یہ دین اسلام کا دشمن ہے کہ نہیں؟ کیا یہ صحابہ سے بھی زیادہ قرآن و سنت کو جاننے والا آ گیا؟ صحابہ اپنے اصلاح کے معاملات میں وصیتیں کر گئے کہ تم ادا کرو گے میرا ادا ہو جائے گا، ادا تم کرو گے ادا میرا ہو جائے گا، رب مجھے اس کا اجر بھی قبر میں عطا فرما دے گا، رب اس کا قبر میں مجھے کیا عطا کرے گا؟ اور یہی اصحاب ثواب ہے، اور یہی کیا ہے؟ اصحاب ثواب ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، ایک خاتون سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی، ایک سوال ہے اور میں پوچھوں، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ نے حج کی منت مانی تھی، حج کی منت، میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے وہ منت والا حج ادا کیا، کیا یا رسول اللہ اگر میں اب والدہ صاحبہ کے مر جانے کے بعد اپنی والدہ کے نام کا حج کرنے چلی جاؤں تو کیا میری والدہ کی منت اللہ پوری فرما دے گا؟ اب یہ بھی سارے ثوابی، ایک تو کسی کا حق وہ کر رہا ہے، دوسرا اس کا ثواب بھیجا جا رہا ہے، دوسرا اس حج کا کیا بھیجا جا رہا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حجی انہا، جا اپنی والدہ کی طرف سے حج کر، رب تجھے بھی اجر دے گا، تیری ماں کو بھی اجر عطا فرما دے گا، اور تیری ماں کی منت بھی پوری ہو جائے گی، تیری ماں کی منت بھی پوری، یہ جو گناہ ان کے ذمہ باقی ہے یہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی تم کیا کر لے گی، کیونکہ جب شرعی منت ہو اور بندہ اس کو پورا نہ کرے تو واجب کا تارک ہوتا ہے، واجب کا ترک کرنا اسلام میں گناہ ہے، واجب کا ترک کرنا اسلام میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساتھ ساتھ ایک جملہ بولا، فرمایا ارائیتی لو کان علی امی کا دائی، کیا تو مجھے نہیں بتاتی اگر تیری والدہ پر، اگر تیری والدہ پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ارائیتی لو کان علی امی کا، کیا تو مجھے بتائے گی اگر تیری والدہ پر ہوتا دین اور کیا قرض، کیا چیز قرض ہوتا، اور تو اپنی والدہ کی مر جانے کے بعد اس قرض کو ادا کرتی تو کیا پورا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پورا ہو جاتا۔ فرمایا جب لوگوں کے حقوق پورے ہو جاتے ہیں تو حج کرنا تو میرے رب کا حق تھا اس پہ، میرا رب تو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ جو اللہ کا حق کسی پہ رہ گیا اس کے مرنے کے بعد ادا کرو، میرا رب اس کو قبول فرما لیتا ہے، میرا رب اس حق کو قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حدیث سننے سے پہلے ایک بات عرض کر دیں، اگر میں آپ لوگ کو کہوں، اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں، اس جملے سے پہلے مجھے موت آ جائے مجھے قبول ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ لوگوں کو کہہ دوں، میں آپ لوگوں کو جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، جو بھی مر گیا وہ کہاں مل گیا، اور سرکار فرمایا نہیں نہیں
جو مر جاتا ہے وہ صرف انتقال کر جاتا ہے، مردہ ہوتا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بولتے نہیں ہیں آپ اونچی بولیں، سننا اور حدیث اور میرا یہی مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قال نبی علیہ السلام اذا حج الرجل ان والدیہ تقبل منہ ومنہما، فرمایا جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مفہوم عرض کیا اور کوئی بندہ ان کی اولاد میں سے اذا حج کرے الرجل کوئی ایسا فرد ان والدین اپنے والدین کی طرف سے، اپنے والدین کی مر جانے کے بعد سرکار فرماتے تقبل منہ، جس نے حج کیا اس کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا ہے وَمِنْهُمَا، اور فرمایا اس کے والدین کی طرف سے بھی حج قبول ہو جاتا ہے، اس کے والدین کی طرف سے بھی حج قبول ہو جاتا ہے۔ اگلی بات جو میں نے عرض کی فرمایا وَاسْتَبْشَرَ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کے والدین کی روح ہے جو آسمانوں میں ہے، فرمایا وَاسْتَبْشَرَ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، اس بندے کے والدین کی روحیں آسمان میں خوش ہو جاتی ہے۔ کہاں خوشی مناتی ہے؟ کیونکہ مومن کی روح اوپر کی طرف ہوتی ہے، گستاخ منافق اور مرتد کی نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ سرکار نے مومن کی شان بیان کی، فرمایا جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی اولاد میں سے کوئی شخص اگر ان کی طرف سے کیا کرے، اونچی بولے حج، پہلے حدیث کے جملے دہرا لیں، کیا کرے؟ حج، فرمایا رب اس کی طرف سے بھی قبول کرتا ہے، والدین کی طرف سے بھی قبول کرتا ہے۔ وَاسْتَبْشَرَ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، اور فرمایا اس کے والدین کی روحیں آسمانوں میں خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے والدین کی روحیں خوش کون ہوتا ہے؟ جو مٹی میں مل جائے؟ بولنے تو صحیح، میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا کہ میں اگر یوں کہوں اور حدیث یوں کہتے تو میری نہیں مانی جائے گی بلکہ سرکار کا حکم مانا جائے گا، بلکہ سرکار کا حکم مانا جائے گا۔ اب غور کریں، معلوم ہوا جب اولاد، کیونکہ یہاں کس چیز کا ذکر ہے، جب اولاد والدین کے مر جانے کے بعد کیا کرے؟ حج کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے کہ گناہ؟ اونچی بولے، مزید اونچی، اصول میں ہے جب والدین کے مر جانے کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی نیکی کا کام کرے، یہاں پر تو ایک جزئی ہے نا کہ حج کرے، کوئی نیکی کا کام کرے اور والدین کی طرف بھیج دے، سرکار نے فرمایا اس کے والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید اس عنوان کی حدیث مبارکہ آئے گی جن سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا کہ والدین کو پتہ ہوتا ہے ہمارے مر جانے کے بعد اولاد کیا کچھ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ چوتھی قسط جو اگلے جمعۃ المبارک کو بشرط صحت و زندگی آئے گی اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئیں گی۔ اب غور کریں، یہاں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا والدین کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اولاد کی طرف سے کیا پہنچی ہے؟ نیکی کیا پہنچی ہے؟ اور یہی سارے سوال والدین کو پتہ ہو کہ اولاد نیکیاں بھیج رہی ہے، نیکیاں کر رہی ہے، جس کو رب نے سارے نبیوں کو سردار بنا کے بھیجا ہو اور بندے کہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بندہ نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ نہ بول رہے کیونکہ میں نے سختی بلا تو بول دیا، میں نے گالی جو نکالی ہے اس لیے میرے ساتھ نہ تھے۔ ادھر والدین کو پتہ ہو دنیا میں اولاد کیا کر رہی ہے، ادھر سارے نبیوں کے ایمانوں کو پتہ نہ ہو کہ امت کیا کر رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ خدا کی قسم ہے کسی مسلمان یا کسی کافر کے دل کا کوئی خیال کسی وقت میں جو اٹھنے والا ہو مصطفیٰ کریم سے وہ خیال بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ یہاں تک روایات قرآن و سنت میں ملتی ہے، سرکار سے تو ہمارے دل کے خیالات بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ خیالات میں ابھی کوئی لفظ بنا ابھی حروف والی شکل بنی، وہ صرف تخیلات میں ہوتا ہے۔
لیکن سرکار ان تخیلات کو بھی رب کی عطا سے جانتے ہیں، رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام مسلم نے ارشاد فرمایا من حج عن ابی و امہ، جس نے اپنے والد یا والدہ کے مر جانے کے بعد ان کی طرف سے کیا کیا؟ من حج عن ابی و امہ، اپنے باپ کی طرف سے کیا گا جب یہ دنیا سے چلے گئے، فرمایا فقد قضا عنہ حجتہ، اللہ اس کے والدین کی طرف سے حج کو قبول فرما لیتا ہے، ان کا حج پورا ہو گیا۔ اب غور کرنا ہے، جس نے والدین کے نام کا حج کیا یا کروا دیا، کیا یا، اس کو کیا ملے گا؟ ان کو تو مل گیا ایک حج کا ثواب، کرنے والے یا جس نے اپنے والدین کے نام پر کسی کو بھیج دیا، اس کو کیا ملے گا؟ فَقَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرَ حِجَّةٍ، فرمایا رب اس کو 10 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ غور کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ان کو ایک کا ملا ہے، اور جو ادھر حج کرنے والا ہے اللہ نے اس کو 10 حجوں کا عطا فرما دیا ہے۔ کتنے حجوں کا؟ یہ والدین کے حقوق ہے ان کے مر جانے کے بعد، جس کی آج تیسری قسط اختتام کو پہنچی ہے احادیث کی روشنی میں۔ بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ والدین کے حقوق ان کی وفات پا جانے کے بعد اس کی قسط نمبر 4 انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو احادیث کی روشنی میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں دین و دین کو سیکھ کر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔